مصطفیٰ کا نہیں کرے گا غلامی مصطفیٰ میں آ جائے. حضور نبی رحمت سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرے ہو، انہوں نے اپنے کانوں میں روئیاں ڈلوا دی کہ کہیں محمد کا کلام اس کے کانوں میں نہ چلا جائے. کیوں کہ جو محمد کا کلام سن لیتا ہے پھر محمد سے دور نہیں ہوتا، وہ محمد کا دیوانہ ہو کے رہتا. اب انہوں نے کانوں میں روئیاں ضرور تھی لیکن آواز تو اللہ نے کانوں تک پہنچا دی. تلاوت رسول اللہ کر رہے تھے، تلاوت جب کانوں میں پہنچی تو کانوں سے روئیاں نکال کے کہنے لگے کہ ادیب تو میں بھی بڑا ہوں، شاعر تو بڑا ہوں، بڑے بڑے شعراء کے ساتھ بیٹھا بھی ہوں، پر جو کلام یہ محمد پڑھ رہے میں نے کسی سے نہیں سنا. ایک مرتبہ بھی سنتے ہیں، دوسری مرتبہ بھی سنتے ہیں، تیسری مرتبہ سن کے کہتے ہیں یہ کلام کسی عام انسان کا نہیں، یہ وہ کلام ہے جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا ہے، لہذا میں تو علاج کرنے آیا تھا، اب میرا علاج ہو چکا ہے، مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجیے. قرآن دلوں کے زن کو اتارتا ہے کہ نہیں اتارتا ہے، اس کی ایک بڑی جامع مثال ہے. مکہ المکرمہ کے اندر ایک ایسا شخص جسے دنیا سیدنا عمر بن خطاب کے نام سے یاد کرتی ہے. مکہ کے اندر میٹنگ ہو گئی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مسلمانوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، مسلمان دن بدن بڑھ رہے ہیں، کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس کی وجہ سے ان کو خاتمہ ہو جائے، کمی ہو جائے، یہ کام ٹھپ ہونا چاہیے. ایک جوان اٹھتا ہے، نام ہے عمر بن خطاب. اس نے کہا تم بات نہیں کرتے رہو گے، میں جاتا ہوں اور کام تمام کر کے آ رہا ہوں. ارادہ ایک قتل ہے، قتل کے ارادے سے نکلتے ہیں. شہر حرم میں پہنچتے ہیں، بندہ کہتا ہے وہاں بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی نگاہ بانی کرو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو. تمہاری تو ہمشیرہ صاحبہ بھی ایمان لے آ چکی ہیں. جب اس کے گھر کے باہر جاتے ہیں تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. قرآن سنتے ہیں. وہ عمر جو قتل کے ارادے سے نکلے تھے کہ محمد رسول اللہ کو قتل کر لینا ہے، وہ عمر جب قرآن سنتے ہیں تو ٹھہر جاتے ہیں. ٹھہرتے نہیں بلکہ قرآن سن کے اپنے کفر کے تالوں کو توڑ رہے تھے. ایسا قرآن دلوں کے زنگ اتارتا ہے. اگر عمر جیسا بندہ جو قتل مصطفیٰ کے لیے نکلا ہے، اگر قرآن اس کے دل کو موڑ سکتا ہے، اور قرآن کی یہ برکت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، اور ایسا اسلام لے کر آئے ہیں. راوی بیان کرتے ہیں کہ سارے لوگ ایمان لائے لیکن عمر کے ایمان لانے کا انداز نرالا تھا. فرماتے ہیں کیوں؟ فرمایا جس دن عمر بن خطاب نے آ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھا، مکہ کی گلی گلی نعرہ تکبیر کی آواز سے گونج گرامی اور مرتبہ سامنے یہ فضیلتیں قرآن کی، یہ عظمتیں قرآن کی. جیسے قرآن خود فضیلت والا ہے، خود شان والا ہے، جس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑتی جاتی ہے وہ بھی عظیم تر ہوتا جاتا ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا سرور مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج جسے کوئی بڑا بندہ کوئی پروٹوکول دے دے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، لیکن قربان جاؤں قرآن والے وہ ہیں جنہیں رسول اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا میں محمد رسول اللہ کی نگاہ میں دنیا میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا قرآن پڑھاتا ہے. اور حافظ قرآن کی عزت اور عظمت یہ دنیا میں نہیں اور آخرت کے اندر کیا ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے. آپ نے فرمایا قیامت والے دن فرمایا جائے گا اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے زینے چڑھتا جا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات قرآن مجید کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ہم ماڈرن ہو رہے ہیں، وہیں ایک عجیب سا فتنہ اور فساد بھی ہمارے معاشرے کے اندر آ رہا ہے. جہاں پہلے لوگ کثرت سے تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، اب ایک نیا ٹرینڈ چل گیا ہے. وہ یہ ہے کہ جناب جب ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، جب ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا تو تلاوت کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کا ترجمہ قرآن کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے.
لیکن قرآن کی تلاوت یہ اس نیت سے کی جائے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو رب نے بھیجے ہیں محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ محض ترجمہ پڑھ لینے سے انسان قرآن سمجھ جائے گا، یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ ترجمہ کسی انسان نے کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں عتبہ، شیبہ اور ابو جہل کو، یہ سب سے بڑے دشمن اسلام کے ہیں، اور یہ کوئی صدر کے اندر رہنے والے نہیں تھے، یہ گوال منڈی کے رہنے والے نہیں تھے، یہ تینوں کی تینوں بندے مکہ المکرمہ کے اندر رہنے والے، اور تینوں کی تینوں بندے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، ان سب کی زبان کوئی سرائکی نہیں تھی، کوئی انگلش نہیں تھی، کوئی فارسی نہیں تھی، ان سب کی زبان عربی تھی۔ اب مکے کے اندر رہنے والا پیور عربی ہو کے عربی میں نازل ہونے والا قرآن نہیں سمجھ سکتا، تو بڑے صغیر پاک و ہند میں رہنے والا کسی انسان کا ترجمہ کیا ہوا پڑھ کے کیسے قرآن کو سمجھ سکتا ہے؟ قرآن کے سمجھنے کے لیے اگر اس وقت صدیق اکبر کو محمد الرسول اللہ جیسے معلم کی ضرورت تھی، آج بھی قرآن بغیر معلم کے سمجھ آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، ہمارا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ خالق کائنات ہمارا مل بیٹھنا، ذکر قرآن کرنا، سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔